دیکھیں جی ہم نے حکومت کو صرف یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو یہ غلط ہے، ہم بھی آپ کی اتحادی ہے، ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کریں کہ کراچی کا کسی کا جو معاملہ ہے۔ زاہد خان صاحب آپ کو لگ رہا ہے کسی کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں کسی کا جو معاملہ ہے کراچی میں بجلی کیوں نہیں ہے، وہ کسی کے جو یونین ہے اس کو آپ کیوں نہیں مان رہے، اس کو آپ کیوں سروس سے نکال رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے شمیلہ فاروقی صاحبہ جواب دے دیں، پرائیویٹائزیشن میں دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے ملک کو بیچ دیا۔ فریحہ ایک سیکنڈ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں جتنا بڑا یہ بن گیا ہے۔ وہ تو آپ ایشو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اس کو، کل ملاقات کا وقت نہیں دیا، نہیں ایشو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے نا کہ یہ ایک نیشنل ایشو سے زیادہ بن جائے۔ پرائم منسٹر صاحب کل نہیں ملے، آج مل لیں گے، پرسوں مل لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب کے سی کی بات کریں، میں کے سی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملازمین ہے کے سی کے ان کو کسی نے برطرف نہیں کیا، جب برطرف کیا تھا تو حکومت ہی بیچ میں پڑی تھی۔ لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہیے اب ایشو جو ہے کے سی اور انتظامیہ کے درمیان ایک حد تک حکومت مداخلت کر سکتی ہے۔ اب کے سی نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے 2 روز قبل اگین ایک میٹنگ بنائی تھی، 5 رکنی کمیٹی بنائی، وہ جا کے دوبارہ بات کرے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ حل ہو جائے گا، تھینک یو، آئی ہوپ کہ ہو جائے گا، عوام جو ہے وہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں یہاں پر۔ زاہد خان صاحب اور وسیم صاحب اور نابر چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ مگر وقفے پہ جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں بیٹھنے والے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ بل کے $7.5 ارب کے لیے یونیفارم اور بغیر یونیفارم والے امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ کہا خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے ہمیں نیوز بیٹ میں کیا کہا وہ بھی سن لیجیے، پھر وقفہ لیں گے۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ استعمال کیا گیا پارلیمنٹ کو اس دن پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو اپنی پی آر ایکسرسائز کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں ہماری سویلین قیادت بھی جو ہے پوری طرح ملوث۔ میرا پہلے خیال تھا کہ یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پارلیمنٹ کے ادارے کو آ کے بریفنگ دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمپلشن تھی جس کو اس رات میں بتایا گیا ہے، ادروائز نتھنگ مور دین دیٹ۔ امی ابو گھر پڑا، وہ گھر چھٹا گیا، ایک گھر پڑھانے کہیں گھر چلا۔ ایک بار پھر پاکستان میں ایک بڑے سیلاب کے آنے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ اگلے ماہ مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں دوبارہ ایک بڑا سیلاب آنے کا خطرہ موجود ہے اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اب تک 4 بڑے سیلاب آ چکے ہیں۔ 1976 میں سیلاب نے پنجاب اور سندھ میں بدترین تباہی مچائی تھی۔ 12 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا جب گڈو سے گزرا تھا تو سکھر بیراج کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس وقت خود اس ریلے کی نگرانی کر رہے تھے اور انہوں نے بیراج سے پہلے بند توڑنے کا حکم دیا، جس سے سکھر بیراج بچ گیا تھا۔ 1992 میں آنے والے سیلاب نے پنجاب میں زیادہ تباہی مچائی۔ دریائے جہلم سے منگلا کے مقام پر 10 ستمبر 1992 میں 9 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزرا، جس نے جہلم کے اس آس پاس کے کئی دیہات کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا۔ 2006 میں آنے والے سیلاب سے پنجاب میں لیا، بھکر اور سندھ میں سکر کی دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ 2010 میں آنے والے سیلاب نے صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں تباہی مچائی۔
سیلاب کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اس سیلاب میں جنوبی پنجاب اور سندھ میں کئی جگہ بند ٹوٹنے کے واقعات ہوئے، جن سے کئی اضلاع زیر آب آ گئے۔ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے ایک 4 رکنی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا تھا، جس کی رپورٹ اس ماہ 5 جون کو منظر عام پر آ گئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ آب پاشی میں ہونے والی بدعنوانی اور افسران کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے حفاظتی پشتے ٹوٹے۔ سیلاب کی وجہ سے ملک کو 850 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ سیلاب کے دوران 1600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ توڑی بند ٹوٹنے کا ذمہ دار محکمہ آبپاشی سندھ ہے۔ محکمہ آبپاشی سندھ میں کرپشن کی وجہ سے حفاظتی پشتے ٹوٹے۔ سیکرٹری آبپاشی اور چیف انجینئر گڈو براج توڑی بند کی خراب حالت سے آگاہ تھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پاس سیلاب سے نمٹنے کے لیے کافی وسائل نہیں تھے۔ اگر منڈا ڈیم تعمیر ہوتا تو ملک اتنی بڑی تباہی سے بچ جاتا۔ محکمہ آبپاشی پنجاب کے حکام حفاظتی پشتے توڑنے کے مرتکب ہوئے۔ مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان میں سیاسی تقسیم کی وجہ سے نہر میں کٹ لگانے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ میں تونسا منصوبے کی دوبارہ بحالی کی سفارش، رپورٹ خطرات سے پیش کیا گائے کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی سفارش اور مختلف دیگر سفارشات کا نہ صرف اطلاع دیتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ پریشانی بھی ظاہر کرتی ہے کہ پچھلے سیلاب میں کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں کتنا شدید نقصان ہوا۔ مگر پہلے ہم آپ کو ریکیپ میں دکھاتے ہیں ان کی رپورٹ۔ پاکستان برس آنے والا تباہ کن سیلاب 2 کروڑ افراد کا سب کچھ بہا کر لے گیا، جبکہ 1600 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد اب تک بے گھر ہیں۔ پچھلے ماہ نیوز بیٹ کی ٹیم نے 4 میں سیلاب متاثرین کے ایک کیمپ کا دورہ کیا تھا اور وہاں دیکھا کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود سیلاب متاثرین اب تک کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، جبکہ سیلاب کے دوران 39 ملین پاؤنڈ سے متاثرین کی مدد کرنے والے برطانوی ادارے آکسفیم نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں گزشتہ برس سیلابوں کے دوران امدادی کارروائیوں میں بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اب جبکہ عالمی ادارے بھی پاکستان میں سیلاب کے لیے دی جانے والی امداد میں بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہماری حکومت آئندہ آنے والے سیلاب کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کر رہی، تو ہماری اپنی اس نالائکی پر کون ہمیں دوبارہ امداد دے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت آنے والے سیلاب کے لیے تیار ہے؟ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو جناب سیف اللہ دھاریجو صاحب، منسٹر فار اریگیشن سندھ پروونس، اور عابد چویلی بھی ہمیں جوائن کریں گے جو کہ اکثر اس معاملے میں آواز اٹھاتے ہیں کہ ڈیم بنائے جائیں۔ دھاریجو صاحب، ایک اخبار میں یہ آج اشتہار چھپائے جو کہ ابھی اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا، جس پہ آپ نے بڑا صاف صاف لکھا ہے جنہوں نے سیلاب کے دوران سندھ کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کی۔ ہم سندھ کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیلاب کے دوران بچاؤ میں جو شگاف پڑے تھے ان کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے، اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی وہ آپ نے یہ کہا کہ کچھ عناصر اپنی سیاست چمکانے کی خاطر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسی افواہ پھیلا کر وہ کاشتکاروں کو کاشت کرنے سے روک رہے ہیں۔ کون سے عناصر؟ یہ تو سپریم کورٹ کی رپورٹ آئی ہے، جوڈیشل کمیشن کی یہ رپورٹ، اس کو آپ افواہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی، پہلے میرا اگر یہ جو ایڈ ہے اس کی طرف سپریم کورٹ کی طرف میرا بالکل اشارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو شروع میں کہا تھا، آپ نے پرانے سیلابوں کا حوالہ دیا اور آپ نے بتایا کہ 1976 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب 12 لاکھ کا پانی سے نکلا تھا تو انہوں نے بھٹو صاحب نے علی وان کا بند توڑا تھا۔ ریکارڈ کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہ بھی ایک غلط قسم کا ایک پرسیپشن پیدا کیا ہوا ہے، اور ریکارڈ کے لیے میں آپ کو بتا دوں ہمارے سندھ میں آرٹیفیشل کوئی بریچ ڈالنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں جب 76 میں جب یہ علی وان کا جو بند جب بریچ پڑا تھا تو ریکارڈ کے مطابق اسے 24 گھنٹے کے اندر گڈو پہ کمی ہو رہی تھی پانی کی، تو اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ کوئی بریچ ڈالیں۔ تو وہ بریچ بھی نیچرل تھا اور یہ بریچ بھی نیچرل تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سندھ میں کوئی بریچ نہیں ڈالا گیا 2010 کے سیلاب میں؟ 2000 میں کوئی بریچ نہیں ڈالا گیا۔ ہم یہی کہتے رہے کہ ہمارے پاس دیکھیں پنجاب میں جو صورتحال ہے، جو پنجاب میں جو بریچز ڈالے جاتے ہیں وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو دریا نیچے ہے اور جو زمین ہے وہ اوپر ہے، وہاں سے پانی اگر کوئی بریچ اگر آرٹیفیشل بریچ ڈالا جاتا ہے تو وہ پھر گھوم پھر کے دریا کے پانی میں آ کے ملتا ہے۔ ہمارے سندھ میں ایک دفعہ جو ہمارے امبینکمنٹ سے اگر پانی نکل آئے تو وہ دریا میں نہیں جاتا، وہ ڈسٹرکشن مچاتا ہوا جاتا ہے۔ ویسے یہ رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کی جو پورے محکمے کو اس میں بڑا
संजीदगी से नजर सानी के बारे में कहा गया है, मैं यही कहता आप हूं, इसको संजीदगी से लेंगे? एक तो ये आपने जो जिस ऐड का आपने कहा था, ये देखें पुराने इतनी तबाही आई थी तो लोगों की साइकी में ये सारी चीजें बैठी हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी सैलाब आएगा और उसमें हमारी जमीनें डूब जाएंगी, जो हम खर्चा करेंगे कौन लोग समझ रहे हैं? ये कुछ जो लोकल बेचारे जो लेकिन लोग मैं हैं, आपको तो उनको हम अश्योरेंस दे रहे हैं। से बात करवा दूं, चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाकाबाद कैंप से, क्योंकि ये तो उधर इसीलिए हमने स्पेशली कराची में उनको खड़ा किया है। चांडियो साहब, इस वक्त क्या कोई अफवाहें फैला के लोगों को परेशान कर रहा है? मुझे बताइएगा, इस कैंप को हमने तभी विजिट किया था चांडियो साहब की इसमें नहीं है। अच्छा, मैं उनसे सिर्फ हालात जानना चाहिए रज़ाकाबाद कैंप की, क्या लोगों को मिल गया वो सब कुछ जिनका उनसे वादा किया गया था? अब तो साल हो गया है। जी, पहले तो ये बताऊं कि यहाँ 10 माह लोगों को हो गए रज़ाकाबाद में। यहाँ लोगों को जो कुछ मिला है वो ये जो है कपड़े के बने टेंट थे वो मिले हैं, और इनको धमकियां मिल रही हैं, और इनको अब तो यहाँ न खाना के लिए कोई देता है, यहाँ न पीने का कोई पानी है, न यहाँ कोई ऐसा कोई इनके पास सहूलत है जो कि इनकी मजीद ज़िंदगी यहाँ गुजर सके। लोगों का ये कहना है कि अब तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि आप कैंप खाली करें। अब देखें कि 10 माह गुजर गए और ये फोरकास्ट हो चुकी है कि एक बड़ा सैलाब आने वाला है। क्या 2 माह के लिए ये लोग अपने दोबारा उन घरों में आबाद हो सकते हैं, जहां खदशा ये है कि 1 माह के बाद बड़ी बरसात आने वाली है और उसके बाद एक बड़ा जो है सैलाब आने वाला है? दहीजो साहब, अगर आप जवाब देना चाहें हमारे रिपोर्टर की बात का, दोबारा खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा सैलाब आने का खदशा। जी देखें, हमारी तैयारी तो बिल्कुल है। हम लोगों ने अभी से इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। हमारे बंदों पे जो ब्रीचेस पड़े थे उस पे भी हम काम करा रहे हैं। तकरीबन कोई 40 तैयारी में आप इस रिपोर्ट की जो कंसिडरेशंस हैं उनको भी देखेंगे? जी, मैं थोड़ा सा अगर मुझे मौका दें, ये जो उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी हैं फ्लड कमीशन ने, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, और ये जो भी इन्होंने जो रीजंस दिए हैं वो रेलिवेंट रीजंस हैं, ये हम मानते हैं। अब देखें 15 साल ये तकरीबन कोई ये जो रॉट है ये कोई अभी कोई 1-2 साल का नहीं है। ये कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मुजरिमाना गफलत। मैडम मेरी बात सुने, देखें ये 20-12 लाख क्यूसेक का पानी था, और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। देखें ये नेग्लिजेंस तो बिल्कुल जो होगी, आपको ब्रीफिंग गलत दी गई, शायद 800 क्यूसेक कह दिया गया, वो फिर 1200 क्यूसेक हो गया। आपको ब्रीफिंग गलत दी गई। इस सैलाब में सारे जो एक्सपर्ट्स थे, चाहे हमारे इरिगेशन के थे, वाटर विंग के थे, जो वेदर एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने सारी जो इसकी जो एक्सटेंट थी वो कुछ उन्होंने अंडरस्टेट की थी। वो समझ रहे थे कि 8-9 लाख 800 और 1200 मैं इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, दारे साहब भी सुन लें। देखें, अभी सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध एम्स की सरबराही, जिसकी सरबराही सैयद अहमद अली शाह कर रहे थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि वो बंदों का सिंध में मुआयना करे और रिपोर्ट दे। 10 दिन पहले उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कि सिंध के बंदों पर अब तक 3 माह में सिर्फ 50 से 60% काम हो सका है। और इस रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि मजीद जो आने वाले दिन क्योंकि मुझे बंदों पर काम नहीं हो आप क्या कहते हैं, क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्या तरीका से बेहतर कर सकते हैं कारकर्दगी? देखें प्रिया, कल एक ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा था, मिनिस्ट्री की तरफ से पीएम के फंड में 27 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें से 26 करोड़ रुपया उन्होंने तशहीर में इश्तिहारात पे खर्च कर दिया। उसके अलावा हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क में डैम बनने चाहिए। जैसे आपने कहा मुंडा डैम बना होता तो केपीके में तबाही ना आती, दियामी भाषा डैम बना होता। अगर कालाबाग डैम में रिजर्वेशन हैं, कोई पॉलिटिकल मसले, अगर पॉलिटिकल मसला है तो इसको मिल बैठ के मुल्क की मफाद के लिए हमें मिलजुल कर मुल्क के लिए डैम बनने चाहिए। ये देखें, हम ये सारे जो डैम है उस पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें हमने इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स रखे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। वो सारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम होता है तो उसमें पेमेंट मिलती है, सारी कॉम्पैक्शन। बिल्कुल ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी जो कमीशन ने जो फ्लड बनाया है, हम बिल्कुल इसके सारे जो सजेशंस हैं उस पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आंटी साहब हमें वहां से ज्वाइन करे थे, आबिश अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाते जाते भारतीय वजीर दाखिला चिदंबरम ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने मुंबई हमलों से मुतालिक तमाम सबूत पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगी, मजीद बात कल होगी। कीप वॉचिंग न्यूज बीट। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। फैयारी इसमें टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।